أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين سورة آل عمران لفظی با محاورہ ترجمہ ہے آیت نمبر 1 تا 3 آیت نمبر 1 ہے الف لام میم الف لام میم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، یہ حروف مقطعات ہے، اس کی ادائیگی جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی کریں گے۔ اس کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیے، تو ہم نے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے جس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 ہے اللہ اللہ تعالیٰ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر سوائے ہوا وہ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم، یہ شروع میں جو الف لام ہے یہ اسم معرفہ کی علامت ہے۔ جس بھی ہر کلمے کے شروع میں آ جائے تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے، پراپر ناؤن، خاص اسم۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتی نام ہے تو اس لیے شروع میں ال لگا ہے۔ اور ال میں دیکھیں الف کے اوپر، اور القیوم میں جو الف لکھا ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی ہے۔ اس کو جب ہم نے جدا جدا کلمہ کر کے پڑھنا ہے تو ہم نے اس حمزہ کے اوپر حرکت لگانی ہے، تو اس پر زبر لگے گی، زیر لگی یا پیش لگے گی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر حمزہ کے بعد لام آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لام ساکن، تو آپ نے اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے بعد اگر لام آ گیا ہے تو آپ نے حمزۃ الوصل کے اوپر زبر دے کے پڑھنا ہے، ال، حمزہ زبر لام، ال، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3 ہے نزلہ اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، یہ دو الفاظ کو جوڑ کے لکھا گیا، علا اور کا، علیکا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کا آپ، علیکا آپ پر، کا یو کے معنوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تم، ایک فرد جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو سامنے موجود ہوتا ہے مخاطب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تم ایک، تو علیکا آپ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، بی کا مطلب ہے ساتھ، الحق کی حق، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، سچا ثابت کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو، لی کا مطلب ہے کے لیے، ما جو، لما اس کو جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، بین یدیہ جو پہلے ہے، یعنی کہ اب کتاب قرآن سے پہلے کی کتابیں، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل۔ اب یہاں پہ دیکھیں التوراۃ، یہاں پہ بھی شروع میں الف لام ہے تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، التوراۃ، والانجیل اور انجیل، واو کا مطلب ہے اور، الانجیل اور انجیل، ٹھیک ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔